آخر کار گدھے کو اپنے سر پہ اٹھایا. انرجی سیکٹر تباہ ہو چکا ہے. ہو انڈیا نے دریاؤں کو چھوڑ دیا. یار انڈیا نے دریاؤں کو بند کر دیا. ہماری دریائیں خشک ہو گئیں. حکومت کی ریٹ ختم ہے. فوراً آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. ملک کو ترقی سڑکوں سے کرتی ہے. معاشرہ سڑکوں سے ترقی کرتا ہے. سڑکوں کو لوگوں نے کھانا ہے. تو انقلابیز ہوتے ہیں, ان کے پاس توڑنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن جوڑنے کا نہیں ہوتا. بھائی عوام تو آلریڈی خطرے میں. جمہور, عوام, سسٹم ان کی نظر میں بھاڑ میں جائے. یو ٹیک ڈیسیژن, میک اٹ رائٹ. السلام علیکم, میں ہوں جمال خٹک. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کہانی میرے سامنے سے گزری. ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گدھے کو لے کے جا رہا تھا. لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ ہنسنے لگے کہ یار کتنے بے وقوف ہیں, گدھا خالی جا رہا ہے, دونوں پیدل جا رہے ہیں. وہ بندے نے اپنے بچے کو اٹھایا اور گدھے پہ سوار کیا اور خود ساتھ پیدل چلنا شروع ہو گیا. پھر لوگ اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کتنا عجیب بندہ ہے, بزرگ آدمی پیدل جا رہا ہے, تھک رہا ہے اور بچے کو گدھے پہ بٹھا دیا ہے. اچھا جی, انہوں نے ایک بچے کو اتارا نیچے اور باپ بیٹھ گیا گدھے کے اوپر. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یار باپ خود گدھے پہ بیٹھے ہوئے اور چھوٹے بچے کو تھکا رہا ہے, یہ تو تھک جائے گا. اب جب یہ سارا سنا تو دونوں نے کیا کیا کہ پیدل چلنا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا لے جی دونوں پیدل جا رہے ہیں. انہوں نے آخر کار گدھے کو اپنے سر پہ اٹھایا اور چلنا شروع ہو گیا. جب لوگوں نے دیکھا تو کیا ہوا, کہتے بے وقوف ہیں, یہ تو پاگل ہے, نادان ہے, گدھا جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ اگر کوئی کام کرے تو اس پر بھی اعتراض, اور اگر نہ کرے تو اس پر بھی رونا دھونا تو لازمی ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے. پورے ملک میں انرجی سیکٹر تباہ ہو چکا ہے. تمام انڈسٹری بند ہو چکی ہے, بجلی نہیں ہے, عوام پریشان ہے. ہو انڈیا نے دریاؤں کو چھوڑ دیا. پنجاب میں سیلاب آ گیا, فصلیں تباہ ہو گئیں. یار انڈیا نے دریاؤں کو بند کر دیا. ہماری دریائیں خشک ہو گئیں, فصلیں تباہ ہو گئیں. بالکل زراعت ختم ہو چکی. بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہے. حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے بلوچستان میں. دہشت گردی بہت عام ہے. وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. دور دراز علاقوں میں عوام کے پاس اسپتال نہیں ہیں, اسکول نہیں ہیں. غربت کی آخری جو لکیر ہے نا, اس سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے. ساؤتھ پنجاب کے ایریے میں یار عوام بیچارے بہت پسماندگی کی زندگی گزار رہی ہے. پاکستان تو ایٹمی طاقت بن گیا لیکن آپ کے کچے کے ڈاکو قابو نہیں آئے. سندھ میں لوگ وڈیروں کے نیچے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی, عوام پس رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم 79 ایئر سے تمام اپنی نجی محفلوں سے لے کر جلسوں جلوسوں تک, اقتدار کی ایوانوں تک ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ ہم سن ضرور رہے ہیں میڈیا کے ٹاک شوز میں, جلسے جلوسوں میں, پولیٹیشنوں کی تقریروں میں, ایوانوں میں. لیکن کسی بھی دور میں اگر ان مسئلوں کا حل سوچا گیا ہے یا اس پہ کام کرنے کا سوچا گیا ہے تو فوراً آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. آپ بلوچستان سے آغاز کر لیں. بلوچستان میں 79 ایئر سے ہم یہ باتیں تو ضرور سن رہے ہیں کہ جی وہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ دہشت گردی بہت عام ہو رہی ہے. لیکن اس کا حل کبھی کسی نے دیا؟ جب بھی کسی نے اس کا حل کرنے کی کوشش کی تو آپ کی جمہوریت کو خطرہ پڑ گیا. اگر بلوچستان کے اندر کتنا بڑا صوبہ ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ آبادی کتنی ہے, اگر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے, وہاں پہ چھاؤنیاں بنے, وہاں پہ ڈسٹرکٹس مزید بنے, صوبے مزید بنے, تو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ پہنچ جائے گی اور آپ کی ریٹ وہاں پہ مضبوط ہو جائے گی. جب ایڈمنسٹریٹو یونٹس وہاں پہ بنیں گے, صوبوں کی تقسیم ہوگی, تو جو عام لوگ, جو باتوں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے, تقریروں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ غربت میں پس گئے, وہاں پہ اسکول نہیں ہے, ہاسپیٹلز نہیں ہیں, زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں جب گورنمنٹ کی انتظامیہ پہنچے گی, ایڈمنسٹریٹو یونٹ جائیں گے تو وہاں پہ فنڈز بھی جائیں گے, وہاں پہ انتظامیہ بھی جائے گی. تو 100% اگر نہیں ہے تو 50 to 80% وہاں پہ لوگوں کی لائف
سٹائل چینج ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس پہ جب بھی کوئی کام ہوا ہے تو آپ کی جمہوریت خطرہ. آپ سندھ میں چلے جائیں, لٹرلی میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نجی محفلوں میں ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں, بلوچستان میں جائیں, KPK میں جائیں, ہم ایک قوم ہے, ہم بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے سے عام زندگی میں ملتے رہتے ہیں. تو لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو رورل علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کی لائف سٹائل کیا ہے, کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے سوائے پولیٹیشنز کے آپ اس کو کوئی نہیں, اس کا حل کیا نکالا کسی نے بھی نہیں نکالا. حل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس. پرابلمز کو ہائی لائٹ تو کیا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے لیے کام شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کی جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے. انرجی سیکٹر میں ہم 79 ایئر سے شروع ہیں کہ جی بجلی کا مسئلہ ہے, ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے, تو بھائی آپ نے اس کے لیے ڈیم بنائیں, بجلی گھر بنائیں. جب اس پر کام شروع ہوا, کالا باغ ڈیم اراؤنڈ 65 کا منصوبہ ہے, لیکن جب بھی اس کے اوپر کوئی کام شروع ہوا ہے, ریاست نے شروع کیا ہے, فوراً جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. انڈیا کے اوپر ہم شروع سے یہ اعتراض کر رہے ہیں جی وہ دریاؤں کو بند کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں, ہماری نہری علاقہ ختم ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, سیلاب آ رہے ہیں, ہم ختم ہو گئے. آپ نے اس کا کیا حل کیا؟ آپ نے کوئی واٹر ریزرو بنائے؟ آپ نے کوئی نہریں بنائیں؟ نہیں. لیکن جب ریاست پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے نہریں بنانی ہیں, جو علاقے غیر آباد پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ نہریں بنا کر ان کو آباد کرنا ہے, آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ کو انرجی سیکٹر کا حل دیا جاتا ہے, چاہے وہ سول دور ہو یا ماشاء اللہ کا دور ہو, ڈیموکریسی آپ کے خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھائی مجھے ایک بات کا سر جواب دیں کہ اس پاکستان میں جو موجود ہے, آپ میں اس ملک میں جتنے بھی روڈز بنے, یہ گرانڈ ٹرنک روڈز ہے, GT روڈز شیرشاہ سوری کے دور میں بنے تھے. اس کے بعد اگر آپ کسی نے سڑکیں بنائیں کسی دور میں, ان پہ بھی اعتراضات. موٹر ویز بنی, اس پر بھی اعتراضات. بھائی کیوں ملک کو ترقی سڑکوں سے کرتی ہے, معاشرہ سڑکوں سے ترقی کرتا ہے, سڑکوں کو لوگوں نے کھانا ہے. سر یہ سٹوری جب میں نے پڑھی, یہ کہانی جب میرے سامنے سے گزری, تو مجھے اپنی ملک کی عوام کی حالت نظر آ گئی. آپ کو ڈیم بنانے پہ اعتراض, جمہوریت کو خطرہ. آپ کو نہروں پہ اعتراض, آپ کی جمہوریت کو خطرہ. آپ کے صوبوں پہ اعتراض تاکہ لوگوں تک پاور پہنچے, لوگوں تک فنڈز پہنچیں, لوگوں تک ایڈمنسٹریشن پہنچے, گورنمنٹ کے ریٹ کامیاب ہو, ایک عام عوام جو ہے نا اس کو کوئی زندگی کی سہولتیں ملیں, آپ کو جمہوریت فوراً خطرے میں آتی ہے. اب ریسنٹلی جو ریاست پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہوا ہے ایک ہارڈ اسٹیٹ کا, اس پر بھی لوگوں کو اعتراض. اس وقت آپ سوچیں کہ 1947 میں آپ کی ٹوٹل آبادی 3 کروڑ تھی اور 4 صوبے تھے اس وقت. اب اس وقت 2026 میں آپ 27 کروڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں, وہی 4 صوبے ہیں. ایک بندہ صوبے کے دارالخلافہ جو موجود ہے لاہور میں بیٹھ کر, وہ ساؤتھ پنجاب کے اینڈ تک وہ بندہ کنٹرول کر رہا ہے. لیکن کیا اس شہر کے علاوہ جو باقی رورل علاقے ہیں, اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں گھومیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا سہولتیں پہنچی ہیں جو صوبے کے دارالخلافہ میں ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز جو عوام کی حالت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کراچی میں چلے جائیں, کیا جو فیسلٹیز سندھ کے اندر کراچی میں ہیں جہاں پہ چیف منسٹر بیٹھتے ہیں, کیا وہ سندھ کے آخری علاقوں میں ہیں؟ وہ میری تو ٹریولنگ ہوتی ہے, میں نے تو علاقے سارے پھرا ہوں. آپ KPK میں جہاں پہ ٹرائبل ایریا تھا, اس کو جب گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا تو اعتراض شروع ہو گئے جی کہ یہ تو قائد اعظم کے دور سے تھا, یہ تو اب تلف ہو گئے. سر یہ کہانی سن کر نا مجھے اپنی عوام کی جو بیہیویئر ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے نا, وہ بالکل اس سے میچ نظر آیا. اور بھائی ملک اور قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ ریفارم سے ترقی کرتی ہے. آپ نے ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا, چاہے کوئی کرے بھی چاہے کوئی نہ بھی کرے, تو پھر یہ کیا ہو, کیسے ہوگا؟ ریفارمز کے علاوہ تو کوئی قوم میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. دنیا میں دیکھ لیں, انقلاب سے کسی ملک نے کوئی ترقی نہیں کی ہے, انتشار سے کسی ملک نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. آپ مڈل ایسٹ کی مثالیں لے لیں نا, آپ تیونس کی لے لیں, بغاوت ہوئی, کیا ہوا؟ کیوں کہ جو انقلابیز ہوتے ہیں ان کے پاس توڑنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن جوڑنے کا نہیں ہوتا. وہ ترقی کا اس کے پاس کوئی پلان فردر نہیں ہوتا. وہ حکومت تو گرا دیتے ہیں, ملک کو تو تیز نیز کر دیتے ہیں, نقصان کر دیتے ہیں, بٹ ان کے پاس فردر کوئی لا عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ انتشاری ہوتے ہیں. وہ صرف انتشار کے زور پر
سارے سسٹم کو درم برم کر دیتے ہیں. آپ تیونس میں دیکھ لیں, آپ لیبیا میں دیکھ لیں, آپ ریسنٹلی جو مڈل ایسٹ میں جہاں پہ سو کالڈ انقلاب آئے ہیں وہاں پہ کیا ملک اسٹیبل ہوئے ہیں؟ مزید اکانومی ان کی ڈاؤن ہوئی ہے, مزید وہاں پر جو ہے نا وہ لا اینڈ فورسز کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے. وہاں پہ کسی ملک نے کوئی ترقی انقلاب کی بات نہیں کی سوائے ایک آدھ کے, وہ بھی اس کی قومیں بہت باشعور تھی تب جا کے ہوئی ہیں. ہمیشہ جو بھی ملک ترقی کرتی ہیں وہ ریفارمز کے ذریعے کرتی ہیں, کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا مارشل لا کا دور ہو, وہ عوام کی جو پرابلمیٹک ایریاز ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں, ان کو سن رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ پرابلم ہے. اب وہاں پہ جب ریفارمز آتی ہیں یکدم جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, چاہے وہ آئینی پیکیجز ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ کون ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جمہوری سسٹم کے اندر. وہاں پہ عوام سے کولیکٹیولی لوگ آتے ہیں, چاہے اس کو آپ جو بھی کہیں, لیکن نمائندے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں کوئی ایک ریفارمز کا آئین پاس نہیں کرنے دیتا, 100 اعتراضات اس کے اوپر آپ کے ہوتے ہیں کہ جی آپ صوبے بنائیں, اس کے اوپر پورے کوہرام مچا ہوا ہے. آپ 2026 میں جا رہے ہیں, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, جغرافیلی حالات تبدیل ہو گئے ہیں, پورے ورلڈ گلوبل سچویشن چینج ہوئی ہے, انوائرمنٹ آپ کا چینج ہو گیا ہے, آپ کی آبادی 80 گنا 100% گنا بڑھ گئی ہے. آپ اس میں چینج نہیں لائیں گے, ریفارم نہیں کریں گے تو کیسے چلیں گے؟ ایسے ہی چلیں گے. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سسٹم خراب ہے, سسٹم خراب. بھائی سسٹم آپ کا ٹھیک ہے, آپ کے سسٹم اوور لوڈ ہو گیا, آپ کے سسٹم پہ اتنا بوجھ پڑ چکا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی گنتی نہیں کر سکتے. آپ جتنے بھی سینسز ہوتے ہیں, آپ اتنے آبادی آپ کی بڑھ چکی ہے, ادارے آپ کے وہی ہیں, اسٹاف آپ کا وہی ہے, صوبے آپ کے وہی ہیں, ایڈمنسٹریشن آپ کی وہی ہے, آپ کی ایک گنتی جو اپنے لوگوں میں ہوتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. دا ریزن از دس کہ یو آر اوور لوڈیڈ. بھائی انسٹیٹیوشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں نا, وہ کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں. وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹرینتھ وہی بیٹھی ہوئی ہے, وہی لوگ کیا کریں. 3 کروڑ سے 26 کروڑ یا 27 کروڑ, وہی ڈپٹی کمشنر یا وہی چیف کمشنر یا وہی چیف منسٹر ہے, وہ کیا ان لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا. پرابلم کیوں آ رہی ہیں؟ اوور لوڈڈ ہو گئے ہیں آپ. آپ کا ایجوکیشن سسٹم کیوں خراب ہے؟ کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کی آبادی اس حد تک بڑھ چکی ہے, آپ کو جغرافیلی آپ اتنے ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جب ریفارم نہیں کریں گے, ریفارم کون دیکھو, اس کا حل میرے اور آپ کے پاس تو نہیں ہے نا. ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے, حکومت کرتی ہے, ریاست اس کے بارے میں پلان کرتی ہے کہ یار یہ والا جو علاقہ ہے اس میں ہم عام لوگوں تک, جمہور تک کیسے ان چیزوں کو پہنچائیں. ہر شخص تک, ہر بندہ رو تو ضرور رہا ہے, پرابلم ہائی لائٹ ضرور کر رہا ہے. او جی بلوچستان میں غریب لوگ ہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, دور دراز علاقوں میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, سندھ میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, KPK میں نہیں ہے. بھائی ہائی لائٹ تو آپ کر رہے ہیں, اس کا حل بھی تو آپ نے نکالنا ہے نا. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ کوئی جمہوریت کو خطرہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹ جو میں بات کروں تو اس وقت جو ریاست پاکستان نے ایک ریفارمز کا فیصلہ کیا ہے, جو میڈیا پہ ہاٹ ٹاک بنا ہوا ہے اس وقت کہ جی پاکستان میں صوبے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریشن یونٹ بننے چاہیے. کوہرام مچ گئے, ہر طرف جمہوریت جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جانا شروع ہو گئی ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ جمہوریت جمہور سے نکلا ہے اور جمہور عوام ہوتی ہے. تو بھائی عوام تو آلریڈی خطرے میں. جب آپ ان کو بنیادی سہولتیں نہیں دیں گے, جب دور دراز علاقوں میں ان کو پاور نہیں دیں گے, ان کو فنڈنگ, ان تک فنڈ نہیں پہنچیں گے, ان تک زندگی کی سہولیت نہیں پہنچے گی, تو جمہور تو آلریڈی ہی 79 ایئر سے پس رہی ہے. نہ آپ کے پاس بجلی ہے, آپ کے پاس نہریں نہیں ہیں, آپ کی فصلیں تباہ ہیں, آپ کی انڈسٹری اگر ویک ہو رہی ہے. تو اس کا حل تو اسٹیٹ نے نکالنا ہے نا, ریاست نے. اور جب ریاست اس کا حل نکالنے پہ آتی ہے تو آپ کی جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. جمہوریت تو عوام ہے, وہ تو آلریڈی پس رہی ہے. سر مسئلہ جمہوریت کا نہیں, مسئلہ اقتدار کا ہے, پاور کا ہے. کوئی بھی شخص جو پاور میں ہے اس وقت, وہ اپنی پاور اگلوں کو دینا ہی نہیں چاہتا. کوئی بھی شخص اپنی پاور کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتا. جمہور, عوام, سسٹم ان کی نظر میں بھاڑ میں جائے. لیکن ریاست پاکستان نے جو اس لاسٹ 3 ایئر میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا, یہ بہت بیسٹ ڈیسیجن دے رہے ہیں, درست ہے, لیکن بہت کیا ہے. اس وقت بھی اگر یہ سارے کاموں کا حل نہیں نکالا جائے گا
تو آپ اسی طرح بیٹھے جائیں گے، اور پھر یہ سسٹم جنہوں نے کہا ہے کہ فلاپ ہو گیا، یہ بالکل سچ بولا، یہ فلاپ ہو جائے گا۔ اعتراض تو ہر بندہ کرتا ہے جی جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، جوڈیشی خراب ہے، یہ ادارے خراب ہیں، وہ ادارے خراب ہیں۔ بھائی آپ کی جوڈیشی سسٹم وہی سن 47 سے چل رہا ہے، ایک جج کے پاس 5-5 ہزار لوکل علاقوں میں کیسز ہوتے ہیں، وہ انسان ہے یا روبوٹ ہے؟ آپ جب ریفارمز نہیں کریں گے، ان کی پاور کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، فردر آپ ایکسٹینشن نہیں کریں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ وہ یہی کرے گا نا، پھر 10 سال ہی لگائے گا کیسوں پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کہانی میرے سامنے سے گدھے والی گزری تو مجھے نا بڑا عجیب لگا کہ یار ہمارا بھی جو اس وقت معاشرے میں ایٹیچیوڈ بن گیا ہے، جو ہمارے رویے بن گئے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر اعتراض ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلوں کا حل بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ہماری ہی حکومتوں نے اس کا حل نکالنا ہے۔ اب اس حل کے اندر لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، عوام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت اگر پارلیمنٹ میں کوئی بھی آئینی پیکج آتا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو ان لوگوں کو ہے جن کی اقتدار کو خطرہ ہے، جن کی پاورز کو خطرہ ہے۔ مجھے اور آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں سے چلو 100% نہیں، کوئی 25% تو ہم تک پہنچے گا، لیکن نہ تو کوئی پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کا نظام ہے، اس میں پارلیمنٹ ہی مین رکن ہوتی ہے جو قانون بناتی ہے اور عوام کے لیے فیصلے کرتی ہے، وہ بھی کوئی نہیں کرنے دیتی۔ عدالتیں اگر کوئی فیصلے کر لیں میرے حق میں ہوگا تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، میرے مخالف جائے گا تو بس اس کے اوپر برمار شروع ہو جائے گی۔ اگر گورنمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جی ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، صوبے نئے بنانے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں، تو اس پر بھی اعتراض ہوگا، تو پھر ہماری مثال اور اس گدھے کی مثال تو پھر ایک ہی ہوگی نا۔ لوگ ہر حال میں اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں اب 65 سے لے کر آج تک ہم نے نہ تو کوئی نہریں بنائیں، نہ کوئی ڈیمز بنائے، تو جب یہ کام ہم کریں گے نہیں تو آپ کا الیکٹرک پاور اور آپ کی انرجی سیکٹر میں کیسے ترقی ہوگی؟ آپ کی انڈسٹری کیسے ترقی پائے گی؟ نہ آپ کے پاس بجلی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس نہریں ہیں۔ جب حکومت اعلان کرتی ہے، ریاست اعلان کرتی ہے کہ ہم نے نہری نظام بنانا ہے، ہم نے گرین پاکستان کو امپروو کرنا ہے، تو فوراً جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے۔ سر جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جمہور آلریڈی ہی پریشانی میں ہے۔ خطرہ اگر ہے تو اقتدار کو ہے۔ بینگ اے پاکستانی، بحیثیت ایک پاکستانی اولڈ سٹیزن، میں تو یہ سجیسٹ کروں گا جو مقتدر اعلیٰ ہیں، جو پاورز میں ہیں، کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو ٹیک ڈیسیجن، میک اٹ رائٹ، ادروائز بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ تھینک یو ویری مچ۔